اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمدیہ مسلم جماعت کے خلاف کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا بھی ایک مشہور نام ہے۔ اس وقت میں آپ کے سامنے ان کی ایک ویڈیو رکھ رہا ہوں جس میں انہوں نے ہمارے خلاف کچھ باتیں کی ہیں۔ ویسے تو ان کی بہت سی ویڈیوز ہیں لیکن میں اس کا جواب ابھی دینا چاہتا ہوں، دیکھیں کہ وہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں۔ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ احمدی کہتے ہیں، احمدی نہ لکھا کریں، قادیانی لکھا کریں۔ اب یہ دیکھیں جو ابتدا کی ہے انہوں نے اس بات سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ احمدی نہ کہا کریں، قادیانی کہا کریں۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں چند جگہوں پہ، میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 44 ہے، 41 نمبر کی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، تجھے کچھ نہیں کہا جاتا مگر وہی جو تجھ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا۔ یعنی ہر دور میں سچے انبیاء کے منکرین مخالفین ایک ہی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب یہ ایک حقیقت ہے کہ جو کفار تھے وہ مسلمانوں کو مسلمان نہیں کہتے تھے، صابی کہتے تھے۔ جیسے دیکھیں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، اس میں لکھا ہے کہ جب چند لوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اسلمنا، بلکہ انہوں نے کہا سبانا، یعنی ہم صابی ہو گئے۔ یعنی اتنا مشہور نام تھا کہ وہ صابی کہتے تھے، مسلمان نہیں کہتے تھے، غلط نام سے پکارتے تھے۔ یہ امام رازی کی تفسیر کبیر ہے، اس میں بھی انہوں نے یہی لکھا ہے کہ وَكَذَلِكَ كَانَتِ الْعَرَبُ يَسُمُّونَ النَّبِيَّ علیہ السلام صابیًا، کہ جو عرب تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صابی کہا کرتے تھے۔ امام ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ فمن اجر ذالک کان المشرکون یقولون للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وصحابہ ہؤلاء صابئون، کہ وہ جو مشرک تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو کہتے تھے کہ یہ صابی ہیں۔ اب دیکھیں آگے کیا کہتے ہیں۔ اس کا مطلب تم نے خود سے گھاڑ لیا، تو کسی حد تک درست وہ کہتے ہیں نا، آپ نے غلط طریقے سے ان کو ہینڈل کیا نا۔ اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھیں، قادیانیوں کو دعوت اصلاح۔ قرآن میں جو لفظ ہے وہ خاتم کا ہے، اور خاتم کا جو معنی وہ بیان کرتے ہیں وہ معنی درست ہے، اس کا جو فہم لیتے ہیں وہ غلط ہے۔ خاتم کہتے ہیں مہر کو، ہمارے نزدیک سیل آف پروفٹ یہ ہے کہ آپ نے ایک خط لکھا، اس کے بعد اس پہ سیل لگا دی۔ کیا مطلب؟ اب اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، یعنی اور کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا۔ وہ کہتے ہیں خاتم کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد بھی اگر کوئی امتی نبی آئے گا حضور کی مہر سے آئے گا۔ اب یہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ خاتم ایسی مہر کو کہتے ہیں جو لفافے کو بند کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے، اور اب کوئی بھی نبی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جب داخل نہیں ہو سکتا تو پھر نکل بھی نہیں سکتا، کیونکہ لفافہ تو بند ہے، مہر لگ گئی ہے اس کے اوپر جو بند کرنے کے لیے ہے ان کے نزدیک۔ تو اب اس میں سے نہ کوئی باہر آ سکتا ہے اور نہ کوئی اندر جا سکتا ہے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے؟ کیونکہ وہ تو اندر ہیں، اور اگر وہ اندر نہیں ہے تو پھر وہ باہر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر ایک نبی تو آ سکتا ہے۔ اور یہ ایک استثناء ہے جس کو یہ لوگ تسلیم کرتے ہیں، جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ مقدمہ مرزائیہ بہاولپور میں انور شاہ کشمیری صاحب لکھتے ہیں کہ بحوالہ آیات قرآنی و احادیث و اجماع امت یہ دکھلایا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا بجوز اس کے کہ اس کی استثناء حضور نے خود کر دی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور پھر یہ دیکھیں تحفہ قادیانیت جلد سوم میں یوسف لدھیانوی صاحب بھی یہ لکھتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں مگر اس سے وہ عقیدہ مستثنیٰ ہے جس کے بارے میں صحیح احادیث وارد ہوئی ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا۔ تو اب ایک استثناء تو ہے نا، آپ کہیں جی کہ کوئی نبی اندر نہیں جا سکتا، کوئی باہر نہیں آ سکتا، لیکن ایک استثناء موجود ہے جس کے بارے میں ہم بھی عقیدہ رکھتے ہیں، آپ بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ فرق صرف شخصیت کا ہے، آپ بھی ایک کے آنے کو مانتے ہیں، ہم بھی ایک کے آنے کو مانتے ہیں، شخصیت کا فرق ہے بس۔ اب انہیں کہیں کہ یہ جو تم نے مانا لیا ہے، یہ اس کو سپورٹو کون سی آیت اور حدیث ہے؟ آیتیں تو کوئی نہیں ہے، حدیثیں بھی ان کے خلاف ہیں۔ بخاری اب یہ دیکھیں کہتے ہیں جی کہ آیت بھی کوئی نہیں ہے، حدیث بھی کوئی نہیں ہے، حدیثیں بھی ہمارے خلاف ہیں۔ تو آیتیں تو بہت سی ہیں،
مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ ہمیں بات کرنے کا موقع نہیں دیتے ہیں، آپ کے ملک میں پابندیاں ہیں، تو ہم آپ کو اس طرح سے جواب نہیں دے سکتے، لیکن سوشل میڈیا کی برکت ہے کہ ہم آپ کو اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ اب خاتم بمانی مہر، وہ کہتے ہیں حدیث بھی ہمارے خلاف ہے، یہ دیکھیں حدیث دیکھیں یہ صحیح بخاری میں باب نقش الخاتم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کچھ حکمرانوں کو خط بھیجنا چاہا تو آپ کو بتایا گیا کہ جب تک مہر نہ ہو تب تک وہ اس کو مانتے نہیں ہیں، چنانچہ آپ نے پھر ایک مہر تیار کروائی اور وہ خط پہ لگائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ جو خط ہے یہ اسی شخص کی طرف سے ہے جس کا نام خط میں لکھا ہے اور جس کی مہر لگی ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میری اور اگلے انبیاء کی مثال ایک عمارت کی سی ہے جس میں صرف ایک اینٹ لگنے کی جگہ باقی ہے۔ اب اس کا میں جواب دیتا ہوں، لیکن خاتم دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بہار الانوار کا حوالہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں حضور فرماتے ہیں کہ انا خاتم الانبیاء و انت یا علی خاتم الاولیاء، کہ اے علی میں خاتم الانبیاء ہوں اور تو خاتم الاولیاء ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا تو پھر حضرت علی بھی آخری ولی ہوں گے، آپ کے بعد کوئی بھی ولی نہیں آ سکتا۔ اور یہ ویسے بھی شیعوں کی کتاب کا حوالہ ہے، تو وہ تو اپنے باقی جو 11 ائمہ ہیں ان کو تو وہ بہت بڑے ولی مانتے ہیں، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ حضرت علی آخری ولی ہو گئے؟ اب آگے دیکھیں، وہ کہتے ہیں جی کہ میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اور باقی انبیاء کی مثال جو ہے وہ ایک اینٹ کی سی ہے، کہ وہ اینٹ لگ گئی ہے اور اب کوئی جگہ نہیں ہے، تو لوگ دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں ایک اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں وہی اینٹ ہوں اور میں خاتم النبی ہوں۔ جتنے لوگ گزرتے ہیں اس عمارت کی تعریف کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک اینٹ لگ جائے نا تو یہ عمارت مکمل ہو جائے گی اور وہ ایک اینٹ میں ہوں۔ اور جب ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، اب یہ دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں ایک اینٹ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال صرف ایک اینٹ کی ہے، حالانکہ آپ تو سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ نبی ہیں، لیکن آپ کی حیثیت کیا بتا رہے ہیں؟ صرف ایک اینٹ کی۔ یعنی اس سے بھی زیادہ کوئی توہین ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء جو ہیں وہ اس طرح سے برابر ہو گئے کہ وہ بھی ایک ایک اینٹ ہے اور یہ بھی ایک اینٹ ہے، لیکن اصل مطلب یہ نہیں ہے۔ اصل مطلب یہ دیکھیں جو فتح الباری میں، فتح الباری شرح صحیح بخاری میں ابن حجر اسقلانی کیا لکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ فالمراد ہونا نظر الی الاکمل بالنسبت الی شریعت محمدیہ ما مضى من الشرائع الکاملہ، وہ جو پہلے شریعتیں گزر چکی ہیں اس کو آپ کی شریعت نے آ کر گویا کہ مکمل کر دیا ہے۔ اور یہ ہم جانتے ہیں کہ پہلے انبیاء کی جو شریعتیں تھیں وہ بھی اسلام ہی تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر جو قرآن مجید پیش کیا اس کا متعلق اللہ تعالیٰ سورہ بینہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، یہ جو قائم رہنے والے احکامات تھے وہ سارے کے سارے اس کے اندر جو موجود ہیں، اور ان کو یہ کہا گیا کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ، کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو مخلص ہو کر، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وذالک دین القیمہ، قائم رہنے والا دین یہی ہے۔ اس لیے انبیاء کو جو شرائط دی گئیں، جو شریعتیں دی گئیں، وہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اکمل کر دیا، مکمل کر دیا۔ اس لیے آپ ایک اینٹ نہیں ہے صرف، بلکہ مکمل کرنے والے ہیں، اور آپ کی حیثیت صرف ایک اینٹ کی نہیں ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ ابن حجر الاسقلانی لکھتے ہیں کہ اس سے مراد شریعت کی تکمیل ہے، نہ کہ نبوت کا اختتام۔ پھر یہ دیکھیں خاتم بمانی مہر برائے تصدیق کہتے ہیں آیت کوئی نہیں ہے، آیتیں تو بہت سی ہیں، لیکن جیسے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم دعا مانگتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ کس پر انعام کیا؟ یہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو ان 4 درجوں میں سے ایک درجہ ملے گا جس میں من النبیین بھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ کر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ 4 درجے مل سکتے ہیں، صالحین کے، شہداء کے، صدیقین کے اور النبیین کے۔ تو کہتے ہیں جی آیت تو ہے ہی کوئی نہیں۔
حالانکہ آیت تو ہم نے آپ کو بتا دی ہے. یہ امام راغب کی تفسیر ہے، تفسیر راغب الاصفہانی. اس میں وہ کہتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں کہ من اطاع اللہ و رسولہ منکم الحقہ اللہ بالذین یقدمہم ممن انعم علیہم من الفرق الاربع فی المنزلۃ والثواب، کہ جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ان میں سے اللہ تعالیٰ اس کا الحاق کر دے گا ان لوگوں کے ساتھ، بالذین یقدمہم، وہ ان لوگوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، ممن انعم علیہم، جن پر اس نے انعام کیا گیا ہے، من الفرق الاربع، 4 جو گروہ ہیں ان میں، فی المنزلۃ والثواب، خالی ثواب میں نہیں بلکہ منزلت میں بھی، یعنی مقام میں بھی، النبی و بالنبی و صدیق بالصدیق و شہید و بالشہید و صالح بالصالح. تو یہ 4 درجے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ کر، یعنی آپ کی اطاعت کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ درجہ مل سکتا ہے. اور دیکھیں آگے کیا کہتے ہیں. تو غلام احمد قادیانی دجال کس طرح دعوی نبوت کر سکتا ہے؟ جگہ یہ ایک اینٹ کی ہے. اور مجھے بتائیں، اگر وہ کہتا ہے کہ ہم امتی نبی کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو اس امت میں اگر کوئی شخص امتی نبی بننے کا حقدار تھا تو مولا علی تھے. اب یہ دیکھیں کہتے ہیں جی کہ امتی نبی بننے کے قابل کوئی تھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اب بات یہ ہے کہ یہ نبوت کوئی انسان کے دینے کی چیز تو نہیں ہے کہ وہ کہے جی یہ حقدار ہے اور وہ حقدار نہیں ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو منکرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے فلاں کو کیوں نبی بنایا اور فلاں کو کیوں نہیں بنایا. تو یہ بھی کفار والا ایک ہے کام، ایک ایسی بات جو کفار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ جو 2 بڑے بڑے شہر ہیں، جو 2 بستیاں ہیں، اس میں سے کسی کو کیوں نہیں بنایا، اس کو کیوں بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ اللہ کے تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں. یہ محمد علی مرزا صاحب بھی وہی کام کر رہے ہیں، یہ تقسیم کر رہے ہیں خدا کی رحمت کو، کیونکہ نبوت و رحمت ہے، نبوت اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. وہ کہتے ہیں جی نہیں، وہ تھا مستحق. کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے آپ اللہ کو بتائیں گے کہ کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے نا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہم یقسمون رحمت ربک، یہ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کریں گے. مرزا محمد علی صاحب بھی وہی کام کر رہے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، غزوہ تبوک پہلا اور آخری موقع تھا کہ نبی الاسلام حضرت علی کو ساتھ. اچھا، اس سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ سنن ابو داؤد ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ کتاب الملاحم میں وہ کہتے ہیں کہ لیسا بینی و بینہ نبی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. یعنی آپ نے خبر دے دی ہے اس بات کی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا، عیسیٰ ہی بنے گا. تو جب آپ نے بتا دیا ہے کہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہے، تو پھر جو جتنا مرضی مستحق ہو وہ تو پھر نبی نہیں بن سکتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ نبی تو میرے بعد وہی ہوگا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام. لے کر نہیں گئے بلکہ مدینہ شریف میں چھوڑ دیا. تو حضرت علی رونا شروع ہو گئے. تو نبی الاسلام نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو اسی لیے پہ میں بولتا ہوں کہ اگر مولا علی نبی نہیں ہے، حالانکہ ان کی نسبت ہارون اور موسیٰ والی ہے، قرآن میں یہ جو 2 نسبتیں آئی ہیں دونوں پیغمبر تھے. حضرت یہ دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں جی کہ اور کوئی نبی نہیں بن سکتا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں. تو اب یہ ملا علی قاری جو ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ جو حدیث ہے نا کہ ابراہیم جو ہے وہ زندہ ہوتے تو نبی ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، وہ کہتے ہیں کل تو میں کہتا ہوں وما حاذا لو عاشا ابراہیم و سارا نبی و قضا لو سارا عمر و نبی لکانا من اتباعہ علیہ الصلاۃ والسلام کا عیسیٰ والخضر والیاس علیہ السلام فلا یناقض قولہ تعالی و خاتم النبیین المانی انہ لا یأتی نبی بعدہ ینسخ ملتہ ولم یکن من امتہ. اب یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ
اگر یہ کہا جاتا کہ جو یہ کہا گیا ہے کہ ابراہیم زندہ ہوتے تو نبی ہوتے، اور اسی طرح اگر عمر نبی بن جاتے تو دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع ہوتے، جیسے کہ عیسیٰ اور خضر اور الیاس ہیں. بس اللہ تعالیٰ کے اس قول میں کوئی تناقض نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے. جو فرمایا خاتم النبیین، اس المانی اس کا معنی یہ ہے کہ انہ لا یاتی نبی بعدہ، ان کے بعد کوئی بھی ایسا نبی نہیں آئے گا ینسخ ملتہ، جو ان کی ملت کو منسوخ کر دے، ولم یکم من امتہ، اور ان کی امت میں سے نہ ہو. اب یہ دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں ان کی امت میں سے نہ ہو، تو امت میں سے نبی بن سکتا ہے نا. تو آپ کے بزرگ یہ فرما رہے ہیں کہ جو نبی ہے وہ امت میں سے بن سکتا ہے. اسی طرح امام ابن تیمیہ کی کتاب ہے الجواب الصحیح، اس میں بھی وہ یہی لکھتے ہیں کہ خاتم الرسل الذی لا یأتی بعدہ نبی ینسخ شرعہ، کہ خاتم کا جو مطلب ہے وہ ہے کہ ایسا رسول جس کے بعد کوئی ایسا نبی نہ آئے جو ان کی شریعت کو منسوخ کر دے. اس لیے امت میں تو نبی آ سکتا ہے. اب فرق یہ دیکھیں کہ غیر احمدی جو ہے وہ ایک نبی کو امتی بناتے ہیں، کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ امتی ہوں گے، جبکہ ہم کہتے ہیں امتی ہوگا اور نبی ہوگا. تو ہم تو شان بڑھا رہے ہیں، وہ شان گھٹا رہے ہیں. ایک نبی کو امتی بنا رہے ہیں، جبکہ ہم امتی کو نبی مانتے ہیں. تو بناتے نہیں، ہم تم تو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنانا ہے. دیکھیں کیا کہتے ہیں آگے. حضرت موسیٰ کے لیے سپورٹو پیغمبر کون تھے؟ ہارون علیہ السلام، ان دونوں پر اللہ کی سلامتی ہو. نبی علیہ السلام کے لیے سپورٹ کے طور پر مولا علی تھے. اسی نسبت میں تو پیغمبر بھی ہوتے اگر ختم نبوت نہ ہوئی ہوتی. اور حضور نے ساتھ کہہ دیا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو سرکار اگر مولا علی نبی نہیں. اب یہ دیکھیں جو حدیث ہے بادی لا نبی بادی، اس میں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ بادی کا اس حدیث میں مطلب آفٹر نہیں ہے، ایکسیپٹ ہے. اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں قرآن کریم میں سے. میں نے ایک آیت آپ کے سامنے رکھی ہے، سورہ الجاسیہ کی 45 نمبر کی سورت ہے، 7 نمبر کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون، کہ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تیرے اوپر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، بس وہ کس حدیث پر، یعنی کس بات پر اللہ کے بعد اور اس کی آیات کے ایمان لائیں گے. یعنی اللہ کے بعد، اللہ کا تو کوئی بعد ہے ہی نہیں، اللہ کا تو نہ شروع ہے نہ آخر ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے تو مکان و زمان کوئی حیثیت نہیں رکھتے. تو پھر بات کا یہاں کیا مطلب ہوا؟ بات کا مطلب ہے سوائے، اللہ کے سوا، اللہ کی آیات کے سوا وہ کس پر ایمان رکھیں گے. اب یہ دیکھیں جو بڑی مشہور حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا کہ تمہاری میری وہی نسبت ہے جو موسیٰ اور ہارون کی ہے. یعنی یہ ایک بھائیوں کا جوڑا ہے اور یہ ایک بھائیوں کا جوڑا ہے. اب اس میں دیکھیں کہ دونوں بھائی تھے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام، دونوں ایک ہی جگہ پر موجود تھے، دونوں ایک ہی وقت میں موجود تھے اور دونوں نبی تھے. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی دونوں بھائی تھے، یہ بھی دونوں ایک ہی جگہ پہ موجود تھے، یہ بھی دونوں ایک ہی وقت میں موجود تھے. لیکن چوتھی جو صفت ہے جو مشترک، وہ 3 میں تو ہے، چوتھی میں نہیں ہے. اس لیے کہ فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے سوائے اس وقت نبی نہیں ہے. وہاں تو ہارون موسیٰ کے ساتھ نبی تھے، ہارون کے سوائے نبی تھے. لیکن یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سوائے اس وقت یہاں پہ کوئی نبی نہیں ہے. وہ تو تم ہارون کے مسیح، لیکن ہارون تو ان کے ساتھ جو ہے وہ نبی تھے، لیکن میرے سوائے یہاں پہ کوئی نبی نہیں. یہ جو لا نبی آبادی ہے اس کا جو مطلب ہے وہ نا امتی نبی بھی نہیں ہے. تو غلام احمد قادیانی دجال تو شاہی کوئی نہیں. یہ جو مولا علی کی شان میں حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، اور امام بخاری امام مسلم نے حضرت علی کی شان میں پہلی حدیث ہی یہی لی ہے. مجھ سے اگر کوئی پوچھے نا کہ اس پلانٹ ارتھ پہ حضرت علی کی شان میں نمبر 1 حدیث کون سی ہے، تو یہی ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. وہ من کن تو مولا بعد والی چیز ہے، یہ اصل ہے. سب سے بڑی حدیث یہ والی ہے. علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، یہ بھی بعد میں ہے. پہلے نمبر پہ اگر کوئی حدیث ہے نا تو یہی ہے کہ جس طرح ہارون اور موسیٰ تھے اس طرح میرے لیے مولا علی ہے مگر کوئی نبی نہیں. تو اگر مولا علی نبی نہیں ہے
تو غلام القادیانی دجال کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں قرآن و سنت کی جو اب دیکھیں میں نے یہ جو غیر متعلقہ بات تھی اس کو بھی چلا دیا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی یہاں پہ ہو سکتا ہے انجینئر صاحب نے کچھ بات کی ہو اور انصر رضا نے اس کو اسکپ کر دیا ہے تو ہم اس کو دیکھیں. آپ دیکھ لیں, لیکن میں نے بھی تھوڑا سا وقت لگ گیا ہے لیکن میں نے اس کو چلا دیا تاکہ آپ دیکھیں کہ یہ غیر متعلقہ باتیں بھی وہ کر رہے ہیں. اب آگے دیکھیں اور اس کا میں نے جواب دے دیا پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نبوت, وہ جس کو چاہے دے, کہ جی یہ نہیں ہے تو پھر اور کوئی نہیں ہے. اب میں اس بحث پہ نہیں جا رہا کہ صحابہ میں سب سے افضل کون تھا, یہ تو حضرت علی کو مانتے ہیں, لیکن بہرحال میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ کون تھے. ہمارے نزدیک تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں, لیکن یہ کہہ رہے ہیں حضرت علی کو, ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, اس کے اوپر ہم بحث نہیں کرتے ابھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نبوت خدا کی رحمت ہے اور یہ کفار کے نقش قدم پر چلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اہم یقسمون رحمت ربک, کیا وہ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کریں گے. تو یہ بالکل انہوں نے اس وقت یہاں پہ جو کفار والا طریقہ کار ہے وہ اپنا لیا. اب آگے دیکھیں کیا کہتے ہیں. محکم دلائل ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں, ان دلائل سے تمام گمراہ فرقوں کا رد ہو رہا ہوتا ہے. اس حدیث سے صرف ناسبیت کا رد نہیں ہو رہا, قادیانیت کا بھی رد ہو رہا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ناسبی بھی منکرین حدیث ہوں گے اور قادیانی بھی منکرین حدیث ہوں گے. آپ یہ ساری حدیثیں ان کے اوپر پیش کریں نا, انکار کرنا شروع کر دیں گے. اچھا, اب یہ کہتے ہیں کہ جو قادیانی ہے وہ منکرین حدیث ہیں. اب منکرین حدیث کا پھر اولٹ کیا ہوگا؟ اب مطلب ہم تو منکرین حدیث ہو گئے, انجینئر صاحب پھر مومنین حدیث میں سے ہوں گے, مومن حدیث ہوں گے, مومن بالحدیث ہوں گے. یہ تو اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 میں فرماتا ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسل. میں نے کتبہ کو سرخ کیا ہے اس لیے کہ یہ پوائنٹ ہے بتانے والا کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں ہم. تو کیا احادیث اللہ کی کتاب ہے؟ اگر اللہ کی کتاب نہیں ہے تو پھر آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی کہ آپ اس کے منکر ہیں؟ اول تو ہم منکر اس سینس میں نہیں ہے کہ ہم حدیثوں کا انکار نہیں کرتے, لیکن ایمان جو لانا ہے وہ صرف اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا. اور بھی کئی جگہ پہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں بھی ارشاد فرمایا حضرت مریم کے متعلق کہ وہ اللہ کی کتابوں پر ایمان دیں. تو ہم اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. آپ کہہ دیں کہ حدیث جو ہے وہ اللہ کی کتابیں ہیں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ قرآن میں اس کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. قرآن میں تو ان کے لیے ویسے ہی کوئی جڑ موجود نہیں ہے. دیکھیں نا یہ بھی کتنا جھوٹ بولا. میں نے ابھی آپ کو قرآن سے ہی بتایا کہ کیا جڑ موجود ہے اور کیا جڑ موجود نہیں ہے. جو قرآن کا جس طریقے سے وہ, کیونکہ قرآن کا اسلوب بالکل واضح ہے کہ جب کبھی کوئی پیغمبر آتا ہے نا وہ بشارت دیتا ہے اپنے بعد آنے والے پیغمبر کے بارے میں. تو یہ بھی قرآن کے اوپر بالکل جھوٹ باندھا انہوں نے. کسی بھی جگہ ایسا نہیں لکھا کہ جو بھی نبی آتا ہے وہ اپنے سے بعد والے کی پیش گوئی کرتا ہے, کسی بھی جگہ نہیں لکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کون سی پیش گوئی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کون سی پیش گوئی ہے؟ مطلب یہ قرآن کا اصول ہے ہی نہیں کہ ہر نبی جو ہے وہ اپنے سے بعد والے کی پیش گوئی کرے. ایسا بالکل قرآن میں کسی جگہ نہیں لکھا. یہ مرزا محمد علی صاحب نے قرآن کریم پر جھوٹ باندھا ہے. تو ان سے پوچھیں, قرآن میں تو ہمیشہ یہ ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں جو کچھ ان کی طرف نازل ہوا وہ اس پر ایمان لاتے ہیں, اور جو ان سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں. بعد کا ذکر پورا قرآن خالی ہے اس سے. اب یہ دیکھیں کہتے ہیں بات کا ذکر نہیں ہے, اور اس کے لیے جو آیت سامنے رکھی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5, والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. وہ لوگ یعنی متقین وہ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا. کہتے ہیں من بعد کا تو ہے ہی نہیں کسی جگہ کی. اب میں اس آیت کی مکمل تجزیے میں, انالیسس میں, تشریح میں نہیں جا رہا. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر ثابت کر دیا کہ یہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں, اور وہ بھی قرآن سے ثابت کرتا ہوں. اسی صورت میں سورہ البقرہ میں آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے, قالوا, تو وہ کہتے ہیں نؤمنو, ہم ایمان رکھتے ہیں, بما, اس پر, انزل علینا, جو ہم پر نازل کیا گیا, وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ, اور اس کا انکار کر دیتے ہیں وہ جو اس کے بعد ہے, وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ, حالانکہ وہ تو حق ہے جو اس کی تصدیق کر رہے جو ان کے پاس ہے. یعنی یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے وہ تو ان باتوں کو پورا کرتا ہے جو ان کے پاس ہے. تو اب یہ انہوں نے کیا کہا یہود نے
کہ ہم جی بس صرف اس پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، اور خدا فرماتا ہے وہ یکفرون بما وراء، اس کے بعد جو ہے اس کو وہ انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ تو اس کی تصدیق کرتا ہے، حق ہے وہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قرآن و سنت کی تصدیق کی ہے، ان پیشگوئیوں کو پورا کیا ہے جو اس میں لکھی ہیں۔ تو پھر ایک دفعہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ کفار کے نقش قدم پر چلتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا۔ پھر سورہ نساء میں آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے کہ ہم نے وحی کی نوح کی طرف اور وہ انبیاء جو اس کے بعد آئے۔ تو کیا نوح سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا؟ کیا آپ کے عقیدے کے مطابق آدم علیہ السلام نبی نہیں تھے؟ یا آدم علیہ السلام کے نوح علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے؟ تو یہاں تو یہ نہیں ہے والنبیین من قبلہ ومن بعدہ، تو کیا آپ کہیں گے کہ نوح علیہ السلام سے پہلے نبی کوئی نہیں آیا؟ پھر سورہ بقرہ میں ہی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کو، الذی، جس نے خلقکم، تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور وہ ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو اب یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اس میں فرمایا کہ تمہیں اللہ نے تخلیق کیا، اور جو تم سے پہلے تھے ان کو، اور جو بعد میں تھے ان کو کس نے تخلیق کیا؟ یہاں تو من بعدکم کا لفظ نہیں ہے۔ تو اگر ان کا اصول لگایا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ نے مسلمانوں کو، یعنی اس وقت جو لوگ تھے جو اس نزول آیات کے وقت موجود تھے، ان کو تخلیق کیا، اور ان سے پہلے سے ان کو تخلیق کیا، بعد والوں کو کون تخلیق کرے گا؟ بعد من بعدکم کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ تو یہ اصول جو ہے وہ اس کو بنانے سے پہلے، اسلام پر تھوپنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے انسان کو، خاص طور پہ وہ جو عالم دین ہو۔ اور پھر وہ جو آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ بالکل واضح ہے، محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ تو خاتم النبیین ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دونوں باتوں کو اللہ نے کیوں جوڑا ہے؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی نسل میں کوئی، اب آپ کی جو حقیقت بیگوٹن سن جو ہے نا آپ کا، وہ کوئی مرد کے لیول تک نہیں پہنچے گا، بچپن میں ہی فوت ہو جائے گا، کیونکہ یہ پھر تقاضا تھا کہ اگر ابراہیم کا بیٹا پیغمبر ہے نا تو نبی علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی پیغمبر بنتا۔ اب یہ تقاضا کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں کسی جگہ لکھا ہے کہ یہ تقاضا ہے کہ ابراہیم کا بیٹا نبی تھا تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا بھی نبی ہوتا؟ یہ اصول من گھڑت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ پھر اللہ نے کہاں لکھا ہے کہ یہ اصول ہے کہ ابراہیم کا بیٹا چونکہ نبی ہے اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا بھی نبی ہونا چاہیے؟ یہ کس جگہ لکھا ہے؟ یہ کوئی اصول نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا تو نبی تو دور کی بات ہے، مسلمان بھی نہیں تھا، کفر کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو بلایا، یا بنی ارکب معنا، آئے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو۔ اس کا نہیں میں نہیں سوار ہوتا، انکار کر دیا اس نے۔ تو یہ اصول ہے ہی نہیں کہ نبی کا بیٹا لازمی نبی ہوتا ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام کے سارے بیٹے جو ہیں وہ نبی ہوں۔ ہمیں کیا پتا کتنے نبی تھے، کتنے بیٹے تھے ان کے، کتنے نہیں تھے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ان کا کوئی بچہ بھی مرد نہیں بنے گا۔ کیوں؟ ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، چونکہ وہ رسول اور خاتم النبیین ہے، اس کا تقاضا یہ ہے۔ اور یہ جو میں تشریح کر رہا ہوں نا، یہ بخاری میں موجود ہے۔ عبداللہ ابن ابی اوفا سے پوچھا گیا آپ نے رسول اللہ کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھا تھا، وہ حضرت ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے، بچپن ہی میں فوت ہو گئے، اگر وہ زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے۔ وہ قادیانی کہتے ہیں دیکھیں اس سے پتہ چل گیا کہ نبوت جاری ہے۔ ہم کہتے ہیں آگے بھی پڑھو، آگے لکھا ہے عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں چونکہ رسول اللہ آخری نبی ہیں اس وجہ سے وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے، یعنی حضور کے بچوں کا بچپن میں فوت ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے بعد اب کسی نے پیغمبر نہیں آنا۔ اب یہ دیکھیں انہوں نے حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا کا قول نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم اس لیے فوت ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور نے اپنے صاحبزادہ ابراہیم کی وفات پر فرمایا کہ لو عاشا لکانا صدیق نبیہ، یہ زندہ رہتا تو سچا نبی ہوتا۔ اس لیے نہیں مر گیا کہ اللہ نے کہا کہ کہیں نبی نہ بن جائے۔ مطلب کتنی بیوقوفی کی بات ہے کہ اللہ کو مارنا پڑ گیا کہ جی یہ زندہ رہے گا تو پھر نبی بن جائے گا، کیونکہ اصول تو ہے ہی نہیں کہ نبی کا بیٹا نبی ہو، اس لیے اس کو مارنے کی کیا ضرورت پڑ گئی۔ پھر حضور کے تو پہلے بھی بیٹے تھے، ابراہیم تو آخری بیٹے تھے نا، ان سے پہلے بھی جو ان کے بیٹے تھے ان کی وفات پر یہ بات کیوں نہیں کہی گئی؟
یعنی جتنے بھی بیٹے تھے ان کے، اس میں بھی اختلاف ہے کتنے تھے، جتنے بھی تھے 3-4 تھے، اس میں سے سب سے آخر جو یہ صاحبزادہ ابراہیم فوت ہوا ان کی وفات پر کہی ہے بات. ان سے پہلے جو بیٹے ہیں، یہ نہیں کہا کہ جی سارے بیٹے اس لیے فوت ہو گئے کہ حضور آخری نبی ہے، اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا کیونکہ نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے. تو ایک کے متعلق کہا گیا، اس کا مطلب ہے کہ اس میں خصوصیت تھی، دوسروں میں نہیں تھی. اور پھر جیسے میں نے کہا کہ لازم نہیں کہ نبی کا بیٹا نبی ہو، اور صاحبزادہ ابراہیم جو ہے ان کی وفات کا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی نہیں ہونا تھا. وہ زندہ رہتے نا تو پھر بھی نبی نہ ہوتے. تو پھر یہ زیادہ بڑی دلیل تھی کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا زندہ رہا، مرد بنا، پھر بھی نبی نہیں ہوا، اس لیے کہ حضور آخری نبی ہے. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو مارنے کی ضرورت نہیں تھی، کہ اللہ تعالیٰ ڈر گیا کہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زندہ رہا تو یہ نبی نہ بن جائے کہیں، اس لیے اس کو مار ہی دو. وہ زندہ رہتے، جوان ہوتے، مرد بنتے، پھر بھی نبی نہ ہوتے، تو پھر کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ وہ اس لیے نبی نہیں ہوئے کہ یہ اصول ہے کہ نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے، یہ دیکھو مرد بن گیا ہے لیکن پھر بھی نبی نہیں ہے. تو ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہیں. اور پھر آخری بات یہ ہے کہ یہ حدیث نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، یہ ایک صحابی کا قول ہے، یہ صحابی کی انٹرپریٹیشن ہے. اور تمام غیر احمدی فرقوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ صحابی کا قول حجت نہیں ہوتا. یہ دیکھیں ایک دفعہ پھر مقدمہ مرزائیہ بہاولپور میں جو ہمارے خلاف ایک مقدمہ تھا، اس میں انور شاہ کشمیری صاحب کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ نبی کی اولاد کے لیے نبی ہونا ضروری نہیں ہے. صحیح بخاری میں صحابی کے مطابق میں آیت کی مراد میں یہ ذکر ہے، ورنہ کوئی حاجت نہیں، اور نہ میرا اس پر مطلب موقوف ہے. قول صحابی کا حجت نہیں ہوتا جیسا کہ نبی کا قول ہوتا ہے. تو اب یہ دیکھ رہے ہیں انور شاہ کشمیری صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے خلاف مقدمے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابی کا قول جو ہے وہ حجت نہیں ہوتا. یہ آئینہ دیوبندیت کتاب ہے ابو نعمان محمد زبیر صاحب کی، اور اس کی نظر ثانی انجینئر صاحب کے بڑے محبوب ایک عالم دین حافظ زبیر علیزئی صاحب نے کی ہے. اس میں وہ یہ لکھتے ہیں سارے کہ دوسری جگہ کہا ہے یہ ایک صحابی کا قول حنفیہ پر حجت نہیں ہو سکتا، تقریر شیخ الہند وہ محمود الحسن صاحب دیوبندی جو ہے. پھر اس کے بعد یہ وہی قول نقل کر رہے ہیں انور شاہ کشمیری صاحب کا. پھر یہ کہتے ہیں خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے لکھا، وہ مذہب و صحابی لا یقوم بھی حجت علی احد، صحابی کا مذہب ہے جو کسی ایک پر بھی حجت نہیں ہے. پھر ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ یہ ابو ہریرہ کا قول ہے، بس اس میں کوئی حجت نہیں. پھر ملا علی قاری صاحب بھی لکھتے ہیں کہ یہ صحابی کا مذہب ہے جو کسی ایک پر بھی حجت نہیں ہے. تو یہ سارے کے سارے جو ثبوت ہیں وہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ صحابی کا جو قول ہے وہ حجت نہیں ہوتا. اور یہ صحابی کا قول ہے، اس لیے اس کی ایک تو مرفوع حدیث کے برابر کوئی بکت نہیں ہے، اور دوسرے کہ قرآن کریم کی صریح آیات کے یہ بالکل خلاف ہے. تو یہ مختصر سا میں نے کوشش کی مختصر رکھوں جو بھی مرزا محمد علی صاحب نے کہا ہے. اگر کوئی اور بات اس میں ہوگی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی جواب دے دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.